السلام علیکم دوستوں، انڈیورنگ امپریشنز کی ایک اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے اسی چینل پہ کچھ ٹائم پہلے میونسٹر، جو کہ جرمنی کا ایک شہر ہے، اس کا ٹریول ولاگ آیا تھا، جس کا لنک اوپر انفو کارڈ میں یا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اس ویڈیو میں تھوڑا سا میونسٹر ٹریٹی کا ذکر ہوا تھا، تو آج کی یہ ویڈیو میونسٹر ٹریٹی کا ڈیٹیلڈ سائنوپسس ہے۔ Did you know that a treaty signed over 370 years ago in a small city in Europe played a crucial role in shaping the world as we know it today? That's right. The Münster Treaty signed in 1648 not only ended one of the deadliest wars in human history, but also laid the foundation for modern international relations. And as Pakistan continues to play a significant role on the global stage, understanding the legacy of this historic agreement is more important than ever. So, join me as we explore the fascinating story of the Münster Treaty and discover why it still matters today. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو what are you waiting for؟ جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ Let's start our today's video. میونسٹر ٹریٹی ایک امن معاہدہ تھا جو کہ جرمنی کے شہر میونسٹر میں 24 اکتوبر 1648 کو اسپینش امپائر اور اس وقت کی ڈچ ریپبلک کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے نے اسپینش امپائر اور اس وقت کی ڈچ ریپبلک کے درمیان 80 سال سے چلے آ رہے ڈسپیوٹ کو اختتام پذیر کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ڈچ ریپبلک آزاد ہو گئی۔ یاد رہے کہ ڈچ ریپبلک کو آج کے دور میں نیدرلینڈز یا ہالینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ امن معاہدہ ویسٹفیلین پیس کا حصہ تھا، اور اگر یوں کہا جائے کہ آج ہمیں جو ماڈرن یورپین نیشنز اور ان کا اسٹرانگ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سٹرکچر ملتا ہے، اس کی بنیاد ویسٹفیلین پیس نے رکھی، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ 80 ایئرز وارز، جس کو ڈچ وار آف انڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں، 1568 سے لے کر 1648 تک جاری رہی۔ اس ڈسپیوٹ کی بڑی وجہ نیدرلینڈز کی ٹیریٹری پہ اسپینش امپائر کا کنٹرول تھا۔ ڈچ لوگوں کو غلامی منظور نہیں تھی اور انہوں نے اسپینش امپائر کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آزادی کی اس موومنٹ نے دا ڈچ ریپبلک کو جنم دیا۔ اس ڈسپیوٹ میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا ویسے ویسے اسپینش امپائر کا کنٹرول ٹرانسفر ہو کے ڈچ ریپبلک کے پاس شفٹ ہوتا رہا۔ 1648 میں آفیشلی میونسٹر پیس ٹریٹی پہ سائن ہوئے، جس نے ڈچ ریپبلک کی آزادی کا اعلان کیا۔ میونسٹر پیس پیکٹ یورپین تاریخ کا ایک بہت سگنیفیکنٹ لینڈ مارک ہے، کیونکہ اس نے اسپینش رول کی ڈومیننس کو ختم کیا اور ڈچ ریپبلک دنیا کے نقشے پہ ایک مضبوط قوت بن کے ابھری۔ اس ایونٹ نے نہ صرف نیدرلینڈز کی بلکہ پورے یورپ کی پولیٹیکل اور ریلیجیس لینڈسکیپ کو شیپ۔ اگر اسپینش امپائر اور ڈچ ریپبلک کے بیچ اس ڈسپیوٹ کی وجوہات پہ نظر ڈالی جائے تو اسپینش امپائر کے ٹیریٹوریل ڈومیننس کے ساتھ ساتھ اسپین کا ڈچ لوگوں پہ ریلیجیس انفلوئنس کو مسلط کرنا بھی تھا۔ اسی وجہ سے ڈچ ریپبلک کے لیے انڈیپینڈنس حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ ہیبسبرگز، جو کہ اس وقت کی رولنگ فیملی تھی اور اسپینش امپائر کا حصہ تھی، وہ کیتھولکس تھے، جبکہ ڈچ زیادہ تر پروٹیسٹنٹس تھے۔ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس دنیا کے دو بڑے عیسائی فرقوں میں سے ہیں۔ کیتھولکزم اور پروٹیسٹنٹزم کے درمیان تقسیم کا پتہ 16ویں صدی میں لگایا جا سکتا ہے، جب اصلاحات کا ایک سلسلہ جسے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کہا جاتا ہے، اس نے کیتھولک چرچ کے اختیار کو چیلنج کیا۔ روم میں قائم کیتھولک چرچ اس درجہ بندی کے ڈھانچے کی خصوصیات رکھتا ہے جس کا سربراہ پوپ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیتھولک مذہب یہ بھی مانتا ہے کہ نجات ایمان اور اچھے کاموں کا مجموعہ ہے۔ دوسری طرف پروٹیسٹنٹ یورپ اور کیتھولک چرچ کی درجہ بندی کے اختیار کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی بجائے بائبل کے اختیار اور تمام بلیورز کے پریسٹہوڈ پہ زور دیتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ یقین رکھتے ہیں کہ نجات صرف ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ پوپ روم کا بشپ اور رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ ہوتا ہے۔ پوپ کو زمین پر مسیح کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور کیتھولک چرچ کے لیے عقیدے اور اخلاقیات کے معاملات میں اسے حتمی اختیار حاصل ہے۔
دوسری طرف ایک پادری ایک مذہبی وزیر ہے جسے کیتھولک چرچ نے مقدسات اور دیگر مذہبی فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا ہے۔ کیتھولکزم اور پروٹسٹنٹزم کے درمیان تقسیم کے دور رس سیاسی، سماجی اور ثقافتی نتائج تھے اور اس نے مغربی تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اپنے اختلافات کے باوجود کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائی فرقوں کے طور پر ایک مشترکہ ورثے میں شریک ہیں اور دنیا کے کئی ممالک کی مذہبی اور ثقافتی زندگی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کیتھولک چرچ میں پوپ اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے، جبکہ ایک پادری مذہبی وزیر ہے جو مقامی سطح پر خدمات انجام دیتا ہے۔ ڈچ لوگوں پر ہیسبرگز کے مسلط کردہ مذہبی جبر اور معاشی استحصال کے نتیجے میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈچ ریپبلک کی مذہبی آزادی حاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی یہ موومنٹ 1568 میں جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ مذہبی کشیدگی کے علاوہ جنگ اقتصادی اور علاقائی تنازعات کی وجہ سے بھی چل رہی تھی، کیونکہ ڈچ نے تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے اور اپنے علاقے کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ ڈچ لوگوں پر بھاری ٹیکس اور تجارتی پابندیاں بھی عائد کی، اپنے فائدے کے لیے خطے کی دولت کا استعمال کیا۔ مذہبی جبر اور معاشی استحصال کے امتزاج نے ڈچ آبادی میں غصے کو ہوا دی اور آزادی اور مذہبی آزادی کی خواہش میں حصہ ڈالا۔ 80 سال پہ محیط اس جنگ کا اختتام بالآخر 1648 میں میونسٹر ٹریٹی کی صورت میں ہوا۔ میونسٹر کو مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کے طور پر دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ کسی بھی متضاد فریق کے ساتھ منسلک نہیں تھا۔ یہ شہر اصلاح کا ایک اہم مرکز بھی تھا اور اسے یورپ میں ابھرنے والے نئے مذہبی اور سیاسی نظام کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اوسنابروک جرمنی کے ویسٹ فیلیا علاقے کا ایک اور اہم شہر تھا اور اس نے امن معاہدے پر دستخط کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جسے ویسٹ فیلیا کا امن بھی کہا جاتا ہے۔ اوسنابروک کو بھی میونسٹر کی طرح مذاکرات کے لیے ایک غیر جانبدار مقام کے طور پر دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ متضاد فریقوں میں سے کسی کے ساتھ منسلک نہیں تھا۔ میونسٹر ٹریٹی پر 24 اکتوبر 1648 کو دو الگ الگ شہروں میونسٹر اور اوسنابروک میں دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے نے یورپ میں ایک نیا سیاسی نظام قائم کیا اور جدید قومی ریاستی نظام کی ترقی پر دیر پا اثر ڈالا۔ یہ معاہدہ اہم تھا کیونکہ اس نے انفرادی ریاستوں کی خود مختاری کو تسلیم کیا اور یورپی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اوسنابروک اور میونسٹر آج بھی ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مرکز ہیں اور انہیں امن اور مفاہمت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔